العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. باب التزویج علی القرآن و بغیر صداق. التزویج علی القرآن، قرآن مجید کی تعلیم کو مہر بنا کر شادی کرنا، نکاح کرنا، اور بغیر مہر کے شادی کرنا. اس ترجمۃ الباب کے دو جزو ہیں. مہر میں قرآن مجید کی تعلیم کو رکھنا، دوسرا جزو بغیر مہر کے نکاح کرنا. ان دونوں مسئلوں کا کیا حکم ہے؟ ایک بات تو یہاں متفق علیہ ہے کہ مہر کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہوا کرتا، مگر مہر کے بغیر کوئی نکاح کرنا درست نہیں. اور درست نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر مہر کے ذکر کے بغیر نکاح کر لیا گیا تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر پھر بھی واجب ہوگا. وہ مہر مثل ہو لیکن مہر واجب ہوگا. حتیٰ کہ اگر مہر کی نفی بھی کر دی گئی بالتصریح تو بھی مہر واجب ہوگا، مگر نکاح ہو جائے گا. بغیر مہر کے نکاح صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی گنجائش تھی. آپ کی خصوصیات میں سے یہ چیز تھی کہ بغیر مہر کے آپ کا نکاح معتبر تھا، صحیح تھا، اور کوئی مہر پھر واجب بھی نہیں ہوتا تھا. البتہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر مہر کا ذکر نہ آیا نکاح میں تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک تو نکاح ہو جاتا ہے، اور اکثر شوافع بھی اسی کے قائل ہیں. البتہ بعض شوافع کہتے ہیں اس صورت میں نکاح ہی صحیح نہیں ہوا. اور ایک روایت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی اس کی نسبت کی گئی ہے. آنے والی روایت میں جو حضرت علی ابن عبداللہ کی سند سے شروع ہو کر سہل ابن سعد ساعدی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچتی ہے، اس میں اسی بات کو ثابت کیا گیا کہ مہر میں قرآن مجید کی تعلیم کو پیش کیا گیا، رکھا گیا تھا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تعلیم قرآن کو مہر میں رکھا جا سکتا ہے. من حیث المسئلہ اس پر گفتگو پہلے یہ ناچیز کر چکا ہے کہ تعلیم قرآن کو مہر میں رکھنا صحیح ہے یا نہیں، اور ائمہ اربعہ میں کس کا کیا موقف ہے. دوسری بات، بغیر مہر کے
نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، اور مہر کی نفی کی تصریح کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، اس میں بھی ائمہ کے اقوال آ چکے ہیں۔ تیسری بات، مہر کم سے کم کتنا ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار ہے یا نہیں۔ مہر کے ان تمام گوشوں پر پچھلے مختلف ابواب میں باتیں آ چکی ہیں۔ یہاں جس روایت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال فرما رہے ہیں وہ حضرت سہل ابن سعد والی وہ طویل روایت ہے جو متعدد بار متعدد اغراض کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیش فرما چکے ہیں۔ وہ روایت یہ ہے کہ سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ صحابہ کے مجمع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میں بھی وہاں تھا۔ ایک خاتون کھڑی ہوئی، آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں نکاح کے لیے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ فیصلہ فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا، کچھ جواب نہیں دیا۔ دوسری تیسری مرتبہ بھی اس نے یہی بات کہی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، مجھ سے آپ اس کی شادی کر دیجیے۔ آپ نے کہا، مہر کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا، جاؤ ڈھونڈ ڈھانٹ کے لاؤ، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی مل جائے، یعنی کوئی معمولی چیز مل جاوے۔ انہوں نے کہا، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، ایک چادر ہے، بلکہ ایک لنگی ہے، تہمد، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تم اس کو دے دو مہر میں تو تم کیا کرو گے، اور تم اگر کچھ استعمال کرو تو پھر اس کو کس کام کا۔ بہرحال مختصر یہ کہ کچھ نہیں ملا ان کے پاس۔ تو پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی سورہ وورہ یاد ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں فلاں فلاں سورہ مجھے یاد ہے۔ آپ نے کہا، جاؤ، میں نے قرآن کی انہی سورتوں کے عوض تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مدعا اپنے ان روایات کے ذریعے، اس روایت کے اجزاء کے ذریعے سے بالکل صاف ہے۔ آخر کا ٹکڑا، اذهب فقد انکحتکھا بما معک من القرآن، یہ اس کے لیے ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ بہی قال حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال سمعت ابا حازم یقول قال سمعت سہل بن سعد الساعدی یقول انی لفی القوم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ قامت امرأة فقالت یا رسول اللہ انہا قد وہبت نفسها لک فرع فیہا رأیک۔ ایک خاتون نے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا، فرع فیہا رأیک، آپ غور کر لیجئے۔ فلم یجبہا شیئا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ثم قامت فقالت یا رسول اللہ، پھر وہ کھڑی ہوئی اور کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں، قد وہبت نفسا، اس نے پیش کیا اور یہی کہا، فرع فیہا رأیک، فلم یجبہا، دو مرتبہ کوئی جواب نہیں۔ ثم قامت الثالثہ، پھر تیسری مرتبہ، فقالت انہا قد وہبت نفسہا لک فرع فیہا رأیک۔ فقام رجل، پھر ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ انکحنیہا، اس سے میری شادی کر دیجئے۔ قال هل عندک من شیء؟ قال لا۔ قال اذهب فاطلب، جاؤ تم تلاش کرو، ولو خاتما من حدید، خاتم اور خاتم دونوں صحیح، ولو خاتما من حدید۔ فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا، آگے کہتا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ملا مجھے، ولا خاتم من حدید، میرے پاس کچھ بھی نہیں، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ کہا، حل معک
کیا تمہارے ساتھ هل معک من القرآن شیء، قرآن مجید کا کوئی حصہ تمہارے پاس ہے، یعنی تمہارے دل میں محفوظ ہے؟ انہوں نے کہا قال معی سورۃ کذا و سورۃ کذا، فلاں فلاں سورہ مجھے یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فقد انکحتکھا بما معک من القرآن، جاؤ میں نے تمہارے ساتھ قرآن کی اسی قرآن جو یہ قرآن جو محفوظ ہے تمہارے پاس میں، تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ اس میں اس خاتون نے اوپر ایک لفظ کہا فرع فیہا رایک، فرع فا الگ ہے، را الگ ہے، رآ یرا سے را فعل امر حاضر ہے، افتح کے وزن پر تھا، تعلیل وغیرہ کے بعد یہ بچ گیا را، فرع فیہا رایک۔ آپ غور کر لیجئے، اپنی رائے بنا لیجئے، وہ خاتون کہہ رہی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی اس صحابی سے شادی کر دی، اور مہر میں کوئی مال نہیں تھا، مہر میں صرف قرآن مجید جو ان کو یاد تھا اسی کو بنیاد بنایا گیا تھا۔ اگلا جو باب ہے اس سلسلے میں الباب المہر بالعروض و خاتم من حدید، اس باب کا حاصل ہے کہ سامانوں کو مہر میں رکھنا اور لوہے کی انگوٹھی کو مہر میں رکھنا کیسا ہے۔ اس باب کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جواز بتلانا چاہتے ہیں کہ مہر میں صرف درہم و دینار اور نقود اور ثمن یہ نہیں چلیں گے، بلکہ یہ بھی چلیں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی شے، کوئی بھی سامان، کوئی بھی دوسری چیز چل سکتی۔ مہر کے تعلق سے پہلے یہ بھی بات ہو چکی ہے کہ مہر میں کون سی چیز رکھی جا سکتی ہے۔ مہر میں مال ہونا تو ضروری ہے، لیکن مال کی کوئی نوع یا کوئی جنس، کوئی صنف یہ متعین نہیں ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اس میں مال کو مہر بنانے کی بات کی گئی ہے، تو کوئی کسی بھی نوع کا مال مہر بن سکتا ہے، اس لیے کپڑا ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، برتنے کی کے برتن ہوں، کوئی بھی چیز مہر میں آپ دے سکتے ہیں۔ سونا چاندی بھی دے سکتے، درہم و دینار بھی دے سکتے ہیں۔ درہم بالکل وہ جس کو ہم مال سمجھتے ہیں درہم و دینار وہی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لوہے کی انگوٹھی بھی دے سکتے، اسی لیے عنوان لگایا المہر بالمعروض و خاتم من حدید۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب اکثر الشیء بالشیء یذکر کی قبیل سے ہوتے ہیں، یعنی بات سے بات نکلتی جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، ایسی باب سے باب نکلتا جاتا ہے، باب آیا، باب باندھا، اس میں حدیث آئی، پھر حدیث سے کسی نئے باب کا سراغ ملا، وہاں نیا باب باندھ دیا۔ تو یہ ابواب بھی اسی قبیل سے کہ سہل ابن سعد کا وہ واقعہ اور لوہے کی انگوٹھی والا واقعہ یہ بار بار آ رہا ہے، اور یہاں ایسا ہی ہوا کہ پچھلے سبق میں آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر لوہے کی انگوٹھی ہو تو وہ بھی تمہارے لیے مہر بن سکتی ہے، لیکن ان کے پاس نہ تھی، مگر آپ نے اس کے جواز کی بات تو کہی، تو یہاں سے حضرت نے اس کا جواز صراحت کے ساتھ سنا دیا، اور روایت وہی پیش کی ہے سہل ابن سعد والی جو اوپر آپ کو ابھی سنائی گئی۔ دیکھ لیجئے بہی قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا وکیع عن سفیان عن ابی حازم عن سہل ابن سعد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل تزوج، ایک شخص سے
جو ایک شخص سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج ولو بخاتم من حدید، قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حدید، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا کہ تو لوہے کی انگوٹھی ہی ہو لیکن وہ دے دو مہر میں اور پھر شادی کر لو۔ یعنی آپ نے سہل بن سعد والی روایت میں وہ صحابی جو کھڑے ہوئے تھے ان سے آپ نے گویا یوں کہا کہ تم اس کو مہر دے دو اور شادی کر لو، اب مہر میں ولو بخاتم من حدید، اگرچہ کہ لوہے کی انگوٹھی ہی ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مہر میں روپیہ پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، مہر میں اس طرح کا سامان بھی کوئی کچھ دیا جا سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ ترجمۃ الباب سے حدیث کو مناسبت بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ اس میں ولو بخاتم من حدید کا ٹکڑا یہ ایک جزئی شکل ہے، لیکن اس جزئی شکل کے پیچھے ایک کلی چھپی ہوئی ہے کہ انگوٹھی ہی نہیں مراد ہے، مہر میں انگوٹھی بھی رکھی جا سکتی ہے اور مہر میں کوئی بھی دوسری چیز رکھی جا سکتی، درہم و دینار کا ہونا ضروری نہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.